بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلینکل ٹاک کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عبدالسلام رانا. آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے کنٹریز کے اندر کام کیا اور اپنی خدمات سر انجام دی. 37 ایئرز آف سروسز، 37 سال تقریباً انہوں نے اس ملک اور قوم کو دیے. اور آج ہم جس ٹاپک پہ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آشوب چشم یا کنجکٹیوائٹس. تو ڈاکٹر تنویر احمد چودھری صاحب، آپ نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، اس کے بعد سی پی ایس پی سے ایف سی پی ایس آپ نے کی اور پھر مسقط میں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے سروسز، اور اب عمران ادریس ٹیچنگ ہاسپٹل سیالکوٹ میں شعبہ امراض چشم سے منسلک ہیں. آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا کافی جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. جی جی. خاص طور پہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں. جی جی. ٹھیک ہے. آشوب چشم بیسیکلی کہتے کسے ہیں اور اس کو آشوب چشم کیوں کہتے ہیں؟ کنجکٹیوائٹس بھی اس کا ایک نام ہے. جی جی. جو ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں نے یہ ورڈ استعمال کیا. جی جی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ. دیکھیں جی، یہ جو بیماری ہے یہ پاکستان میں گرم مرطوب موسم میں زیادہ پائی جاتی ہے. گرم مرطوب یعنی نمی کے موسم میں، موسم برسات کے موسم میں. اور یہ اس کی بیماری کے جو زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ جولائی، اگست، سپٹمبر کے مہینے ہوتے ہیں، جو کہ برسات کے بعد کے مہینے ہیں برسات. تو اس میں بنیادی طور پہ یہ بیماری جو ہے یہ آنکھ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے آئی بال کا، جس میں ایک درمیانی حصہ بلیک ہے، اس کے ارد گرد سفید حصہ ہوتا ہے. سفید حصے پہ ایک خاص قسم کی جھلی ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کنجکٹیوا کہتے ہیں. کنجکٹیوا کہتے ہیں. اور یہ کنجکٹیوا جو ہے یہ بیسیکلی یہ بیماری اس کنجکٹیوا کی سوزش ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کنجکٹیوائٹس. ٹھیک ہے. تو یہ بیماری بنیادی طور پہ یہ ایک خاص قسم کے جراثیم وائرس سے ہوتی ہے. یہ وائرل انفیکشن ہے. وائرل انفیکشن. ٹھیک ہے. اور اسے کہتے ہیں جو وائرس ہے یہ جو اڈینو وائرس ہے، اس کا نام کے سے یہ منسلک ہے. اور اس بیماری میں جو مریض ہے اس کی آنکھوں میں بعض اوقات ایک آنکھ سے سرخی شروع ہوتی ہے اور بعض اوقات دونوں آنکھیں اکٹھی سرخ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی علامات آپ بتا رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہ علامات میں آنکھ جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے. ہاں، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات دونوں آنکھیں اکٹھی سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور مریض شدید الجھن محسوس کرتا ہے. اور اس میں زیادہ جو ہوتی ہے پرابلم مریض کو وہ خارش ہوتی ہے. ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے. اور ہم انگلیوں سے جو ہے نا اس کو مسل رہے ہوتے ہیں اور زیادہ پانی آتے ہیں آنکھوں سے. اب یہ پانی جو آتا ہے یہ پانی جو ہے وہ نارمل پانی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جو ہمارا یہ آنسو ہوتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہوتا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. میں کوشچن بھول جاؤں گا. میں نے ایک جو اسکالر تھے ان کو سنا اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو انفیکٹڈ جو واٹر کہہ لیں واٹری ڈسچارج ہے جو آنکھ سے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آنسو کی طرح نہیں ہوتا کہ یہ نارمل نہیں ہے. جی جی. آپ کسی رومال سے اس کو صاف کرتے ہیں اور رومال گیلا ہو جاتا ہے، اس کو آپ جیب میں رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد نماز بھی نہیں ہوتی. کیا یہ ایسا ہے کچھ؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انفیکشن بیسیکلی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ رطوبت نہیں ہوتی. اچھا. وہ سکریشن نہیں ہوتی. وہ میکولن ڈسچارج نہیں ہوتا. وہ انفیکشن جیسے ہوتے ہیں پولن ڈسچارج وہ نہیں ہوتا. اس میں سمپل جو آنسوں کی زیادہ مقدار ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم ایسے مریضوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھ کو مسلنے کی بجائے ٹشو سے صاف کریں. اس ٹشو کو آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں کہنا درست نہیں ہے.
کپڑے وغیرہ کا رومال یا کچھ اس طرح کا؟ نہیں، اس سے کپڑے کے استعمال کے رومال سے جو ہے وہ بہتر ہے ٹیشو، کیونکہ کپڑے کے استعمال سے جو یہ ورم ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیشو سے آپ آرام سے آنکھ کو صاف کریں، پانی کو صاف کریں اور اس کو پھینک دیں۔ اگر یہ گندا پانی ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس زمرے میں آتا ہے، لیکن میرے نہیں خیال کہ یہ وہ ہے، یہ صاف پانی ہوتا ہے، یہ ورم ہے، اور چونکہ یہ کنجکٹیوا کا ورم ہوتا ہے اس سے آنسوؤں کا جو پانی ہے، آنسو ہیں وہ زیادہ مقدار میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں لیکریمیشن۔ لیکریمیشن، ہاں، اسے کہتے ہیں لیکریمیشن۔ ایک ہوتی ہے بیماری جس میں کہ زیادہ پانی آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایپیفورا، جو کہ جو آنسوں کی نالیاں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں تو پانی کا جو اخراج ہے جو آنسوؤں کا وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پانی واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم ایپیفورا کہتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا زیادہ آنا ہے، یہ لیکریمیشن ہے، اور یہ صاف پانی ہے، اس میں کوئی ایسی رطوبت نہیں ہے۔ ناظرین یہ نوٹ کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر آنکھوں میں جو وہ سرخی آ جاتی ہے یا وہ سوجن ہو جاتی ہے اور اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کو آپ نے کپڑے یا رومال سے صاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے تو وہ کسی اور کو بھی جو ہے نا منتقل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں جو بیماری ہے اس میں زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتی ہے، یعنی کہ ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے، چھوت کی بیماری جسے کہتے ہیں، چھوت کی بیماری ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مریض کو گھر میں ہو جائے تو دوسرے جو گھر کے افراد ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسے مریض کو کہ ٹاولز اور اس کی جو باقی چیزیں سیپریٹ کر دینی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ مریض گھر کے اندر بھی بلیک گلاسز استعمال کرے، کیونکہ یہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے بھی بیماری جو ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم جب کوئی 10th کلاس میں تھے تو اس ٹائم یہ اسی موسم کے اندر جس میں آپ بتا رہے ہیں جون جولائی میں، تو سب کی آنکھیں جو ہے نا سرخ ہونا شروع ہو گئی نا۔ اچھا، اب وہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو ہیں کہ تم نے میری طرف نہیں دیکھنا کہ تم میری بھی آنکھیں خراب کرو گے، یہ کیا اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ ہم کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کانٹیکٹ میں جو آئیز ہیں اسے یہ اسپریڈ ہوتی ہے، اور ایسے مریض کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بلیک گلاسز لگا کے رکھے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے ایک بہت بڑا ایپیڈیمک آیا تھا جس میں کہ ملک کے کافی لوگ انوالو ہوئے تھے، وہ اس وقت ہی یہ جو بیماری ہے یہ ظاہر ہوئی تھی اس ملک میں، اور اس کے بعد پھر اب دن بدن اس کی کمی واقع ہو گئی ہے، لیکن اب بھی مریض آتے ہیں ہمارے پاس لیکن وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں نے وہ احتیاط کرنا شروع کر دی ہے، اس لیے وہ جو ہے یہ بیماری کا اعتماد ہمارے جس طرح دیہات ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو بڑے گھر ہو سکتے ہیں، جی جی بالکل، کراچی جیسا شہر ہے، لاہور جیسا شہر جہاں ایک بلڈنگ میں ایک کمرے میں کئی لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک ٹاول یوز کر رہے ہوتے ہیں 2 4 لوگ، تو ان کا کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو ایک دوسرے سے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کے اپنی جو ہے وہ اس کی ہمت اور کوشش ہے، کیونکہ اگر آپ نے باقی بندوں کو بھی اس بیماری سے بچانا ہے تو آپ کو یہ زحمت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا طریقہ نہیں ہے، نہ آپ اس آدمی کو کہیں اور شفٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایسے مریضوں کو اپنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی نہیں کرتے، اس لیے او پی ڈی کے مریض ہوتے ہیں آؤٹ ڈور، ہاں جی، چونکہ یہ اسپریڈ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو ہاسپٹل سے دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے گھر میں ہی رکھتے ہیں، اور گھر کے افراد سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہ ہمت کریں اور ایسے مریض سے دور رہیں۔ ناظرین یہ نوٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ایسے مریض جن کو یہ انفیکشن ہو تو ان کا نہ آپ نے ٹاول یوز کرنا ہے، نہ ان کے بستر میں سونا ہے، نہ ان کا کمبل یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کے پاس زیادہ دیر جو ہے نا بیٹھنا ہے، ان سے ذرا ڈسٹینس رکھیں، ورنہ آپ بھی جو ہے نا اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کی کمپلیکیشنز جو ہے نا ان کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ ناظرین ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا، تو ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور واپسی پہ جو ہے نا مزید سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے،
اور مزید جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ عام لوگوں کے لیے بڑی فروٹفل ہے. تو مزید انشاءاللہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک اور ابھی مزید سوال کرنے ہیں سر سے. تو سر وہ ہم سنتے ہوتے تھے کہ ایک شعر تھا, آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. تو یہ جو لالی ہوتی ہے یادوں والی, اس کا بھی کوئی اس بیماری سے تعلق ہوتا ہے یا جس باتیں ہی بنی ہوئی ہیں؟ بالکل لالی تو یہ ہے, لیکن یہ لالی جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے, یہ بیماری نہیں ہے. یہ جو زیادہ لوگ جو جذبات میں آ جاتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے, اس کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی مزید سر اس کی کتنے لوگ جو ہے نا ہر سال جو ہے نا اس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں گے 30-35% پیپل جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس بیماری میں. تو اب اس میں یہ جو اسٹیٹسٹک ہے اس میں یہ پرابلم ہے کہ لوگ عموماً طور پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے, وہ گھر میں ہی علاج کرتے ہیں, چونکہ عمومی طور پہ یہ بیماری 5 سے 7 دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے, اور اس لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے. حالانکہ ہم مریضوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے تو کم از کم آپ ایک بار آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ ضرور کریں, تاکہ ہم اس کو اینٹی بایوٹک آئی ڈراپ پرسکرائب کرتے ہیں, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کو ان کمپلیکیشن سے, ان مشکلات سے روکنا جو کہ اس کے بعد ہو سکتی ہیں. کون سی کمپلیکیشنز, کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں یہ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اینٹی بایوٹکس ڈراپس ہیں یہ ہم یہ شروع کرتے ہیں اس کو, تو ہم مریض سے کہتے ہیں کہ یہ دن میں 2 سے 3 بار ڈالے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بیماری جو ہے یہ میں نے بتایا جیسے کہ یہ سفیدی جو آنکھ کا نظر آ رہی ہے, اس کے آگے جھلی ہوتی ہے, اس کا یہ ورم ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کنجکٹیوائٹس. ایکیوٹ کنجکٹیوائٹس. اب اس کے ساتھ ایک آپ دیکھیں تو کالا اسپاٹ ہے, جسے یہ کالا نہیں ہے, یہ بیسیکلی پیچھے آنکھ کا پردہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آئرس. پردہ بھی نہیں کہیں گے, وہ ڈائفرام ہے, تو اسے آئرس ہے, اس کا عکس جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ بیسیکلی سفید شیشے کی طرح یہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کرنیا, عام زبان میں کرنیا کہتے ہیں, اور یہ کنویکس میرر ہے, اس سے لائٹ پاس کرتی ہے اور پھر آنکھ کے اندر جا کے عکس بنتا ہے. تو یہ گیٹ وے ہے آپ کی جو بینائی کا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس بیماری میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنیا بھی متاثر نہ ہو جائے. عام طور پہ جو مریض ہوتے ہیں یہ صرف یہ آنکھ کی سرخی اور اس کا خارش کا شکایت کرتے ہیں, لیکن بینائی کی کمی کی شکایت نہیں کرتی, چونکہ کرنیا انوالو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 30% کیسز جو ہوتے ہیں ان میں سے 5% کیسز میں یہ کرنیا انوالو ہو جاتا ہے. مطلب اگر 100 لوگ ہیں جی تو اس میں سے 5 لوگ جو ہے نا جی ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. بالکل. اور اس میں کارنیا انوالو ہو جائے گی اور یہ مزید برے اثرات جو ہے نا بینائی کے اوپر اس میں یہ اگر کارنیا انوالو ہو جائے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارنیا کے اوپر چھوٹے چھوٹے اسپاٹس بن جاتے ہیں, اور کارنیا جو ہے وہ بھی متورم ہو جاتا ہے, اس میں ورم آ جاتی ہے. ورم آ جاتی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کیراٹائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اگر خاص ہم کہیں تو یہ ہوتی ہے نیمولر کیراٹائٹس, چھوٹے چھوٹے اسپاٹس بن جاتے ہیں. تو مریض جو ہے پھر کمپلینٹ کرتا ہے کہ اس کی بینائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اس میں وہ دھندلاہٹ آ گئی ہے. اچھا. تو وہ جو دھندلاہٹ ہے وہ نظر کی کمی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ناظرین یہ نوٹ کیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو ڈاکٹر سے, آئی سرجن سے جو ہے نا مشورہ کرنے کی, کنسلٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر اس قسم کی سچویشن ہو جائے. ویسے تو یہ خود بخود جو ہے نا 7-8 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن بیچ میں سے 5% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ بیماری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی
اور بعد میں یہ جا کے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے آنکھ کی بینائی کے لیے 5% لوگ. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کا کیا پھر علاج کیا ہے سر؟ اس میں یہ ہے کہ ہم مریض کا معائنہ کرتے ہیں. ایک خاص قسم کی ہماری مشین ہے جسے ہم کہتے ہیں سلٹ لیمپ. اس میں مائکروسکوپ لگا ہوتا ہے, اس سے آنکھ ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں اس میں آنکھ کا بڑا حصہ نظر آتا ہے. تو یہ جو اسپاٹس میں نے کا ذکر کیا ہے کارنیا میں, جن کی وجہ سے آنکھ میں بینائی میں کمی اور دھندلاہٹ ہو جاتی ہے, یہ جب شروع ہوتے ہیں تو یہ بڑے تھوڑے مقدار میں ہوتے ہیں. تو اگر مریض ہمیں دکھائے گا اور ہم دیکھیں گے اس مشین کے اوپر ہمیں وہ نظر آ جاتے ہیں تو ہم اس کا بر وقت علاج شروع کر دیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ادویات ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم دوائی ہے جسے ہم کہتے ہیں کارٹیسون. بیسیکلی کارٹیسون لائف سیونگ ڈرگ ہے, اسٹیرائڈ ہے. ہاں اسٹیرائڈ, لیکن اس کا استعمال بڑی محتاط طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپاٹس ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ مریض کو تو نظر نہیں آتے, وہ ہم اس مشین پہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں جب ان کا وہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم فوری طور پہ اسٹیرائڈ شروع کرتے ہیں جس سے وہ اسپاٹ ود ان فیو ڈیز ختم ہو جاتے ہیں. اور اس طرح ہم وہ اسٹیرائڈس کو بھی زیادہ عرصہ استعمال نہیں کرتے تاکہ کوئی کمپلیکیشن ارائز نہ ہو. تو پھر جو ہی وہ اسپاٹس غائب ہو جاتے ہیں ہم آہستہ آہستہ ان اسٹیرائڈس کو ختم کر دیتے ہیں. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی, کارنیا میں جو مسئلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیراٹائٹس ہوا ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا دوائی سے بھی, تو پھر کیا ہوگا؟ مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض کو بیماری ہوتی ہے اور وہ جو ٹھیک ہو گیا, اب اس کے جو اسپاٹس تھے وہ معمولی سے تھے, اس نے اس کو اگنور کیا, اس نے اس کو اس کی اہمیت نہیں دی. لیکن 2 سے 3 ہفتے کے بعد ہمارے پاس مریض آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جی ہماری آنکھوں میں دھندلاہٹ ہے, آنکھوں ہمیں دھندلا نظر آتا ہے, کم نظر آنا شروع ہو گیا, دھندلا نظر آتا ہے, کم نظر آتا ہے. تو جو ہی میں مشین پہ دیکھتا ہوں تو میں ان سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ آیا آپ کو 8-10 دن پہلے کوئی آنکھ کی بیماری ہوئی ہے جس میں آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں؟ تو وہ ان کا جواب جو ہوتا ہے کہ جی بالکل ہمیں بیماری ہوئی ہے. تو میں نے پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کسی ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا؟ کہتی ہے نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے سر کہ لوگ دکھاتے نہیں. اس سلسلے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ اسپاٹس فکس ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر ان کا جو علاج ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں پھر ہم علاج شروع تو کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ جو اسپاٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, وہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ جو مریض ہے وہ بینائی جو اس کی ہے وہ کمزور ہی رہتی ہے. یہ میں پھر میرا یہی سوال ہوگا, 30 میں سے یعنی 100 میں سے 5 لوگوں کو جی یعنی اشوب چشم یا کنجکٹیوائٹس جن کو ہوتا ہے, 100 میں سے 5 لوگوں کو جو ہے نا کارنیا کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان 5 میں سے کتنے % لوگ ہیں جو فردر جو ہے نا جس کی کارنیا کا جو مسئلہ ہے وہ سولو نہیں ہوتا, یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا ہے, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے جو اندازے مطابق اگر 5 آپ لوگ کہتے ہیں نا تو 5 ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگنورنس کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسے مریض جو ہیں پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کارنیا کو تبدیل کر دیں. اب کارنیا تبدیل کرنے کا کیا یہ اتنا آسان پروسیس ہے؟ یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے, چونکہ کارنیا جو ہے وہ ہمارے ملک میں کوئی شخص بھی کارنیا ڈونیٹ نہیں کرتا. یہ کارنیا جو اس کا بٹن ہے یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے اور سری لنکا سے. ناظرین کی بات نوٹ کریں کہ پاکستان کے اندر کارنیا اویلیبل ہی نہیں اور اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ اگر ذرا سی احتیاط کر لیں اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور ان سے مشورہ لے لیں تو ہم اس بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. تو سر اس پہ خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بٹن جو ہمیں باہر سے ملتا ہے یہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے, اور پھر اس کو جو امپلانٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی خاص سرجن جسے ہم کہتے ہیں کارنیل سرجن وہ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی مشکلات ہیں. آپ اپنے اندازے سے کوئی کاسٹ کوئی بتا دیں؟ دیکھیں یہ میرے اندازے کے مطابق یہ کاسٹ لاکھوں میں جاتی ہے. تو اس کے بعد بھی اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ یہ جو کارنیا ہے وہ ہماری آنکھ جو ہے جس کو ہم نے کارنیا لگایا ہے, چونکہ یہ ہماری ریس سے نہیں ہوتا. اب یہ امریکہ سے آیا ہے, ان کی ریس ہے,
سری لنکا کے ایریا سے ہے، تو یہ بعض اوقات ہماری آنکھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور یہ جو کرنیا ہے یہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا یہ جو ہم کہتے ہیں اس کو یہ فیلئر ہو جاتا ہے، اس سے یہ کرنیا ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح گردہ جب امپلانٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں، گرافٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو بالکل سیم بیماری یہی اس میں ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ مطلب ہے کہ فیلر ہو جاتا ہے، تو لاکھوں کا خرچہ کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ بینائی سے محروم رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی مشکلات سے بچنے کے لیے ہم اپنے سامعین سے یا ناظرین سے یہ کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پلیز آپ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کے آپ ایک بار آئی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھا لیں، تاکہ کیونکہ یہ جو آنکھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قدر نعمت بعد الزوال۔ ناظرین، یہ بات آنکھوں سے چلی تھی اور سر جو ہے نا وہ لاکھوں کی طرف لے گئے ہیں، اور فردر جو ہے نا اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آنے کے بعد مزید سوالات ہوں گے، اور کچھ آڈینس کے سوالات بھی ہیں سر میرے پاس، وہ بھی میں پروگرام میں شامل کروں گا اور ان سے آپ کے جواب جانیں گے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، کلینکل ٹاک ہمارا پروگرام ہے اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں آج۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ دیہاتوں کے جو لوگ ہیں جہاں پہ مطلب آئی اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں ہیں، ٹھیک، ان کو شہر تک آنے کے لیے بھی 2-3 دن لگ جاتے ہیں ٹائم لینے میں، اور آپ کو پتہ ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، غربت زیادہ ہے، آنے میں کافی ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو گھر پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مجھ سے بھی یہ لوگ آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، تو 2 چیزیں جو خاص طور پہ مجھ سے مریض پوچھتے ہیں، ایک تو ہے شہد کا استعمال، چونکہ شہد سنت بھی ہے، شہد کا استعمال سنت بھی ہے، اور دوسرا وہ پوچھتے ہیں جو گلاب کا عرق ہے اس کے بارے میں۔ تو دیکھیں یہ دونوں کا استعمال جو ہے وہ بنیادی طور پہ آنکھ کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ جذب کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اسٹرنجنٹ افیکٹ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں سودنگ افیکٹ ہوتا ہے، اور ایک مریض میں جو وہ خارش اور جو الجھن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے آنکھوں کو۔ تو اس لیے میرے خیال میں شہد یا گلاب کے عرق کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ فائدہ سودنگ افیکٹ آتا ہے، سودنگ افیکٹ آتا ہے، اور اس سے سرخائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، میں آپ کے جو پریویس آپ نے جواب دیا میرے کویسچن کا، جو کارنیل گرافٹ کے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ سے پوچھوں، اب میرے جیسا بندہ جس کی جو انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ باہر کے ملک سے جو ہے نا لاکھوں روپے دے کے امپورٹ نہیں کر سکتا کارنیا، تو کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور طریقہ ہو جس کے ذریعے کارنیا جو ہے نا اویلیبل ہو؟ دیکھیں جی، وہ بات یہ ہے کہ مختلف NGOs اس پہ کام کر رہی ہیں، اور میں خاص طور پہ نام لوں گا، میں چونکہ زیادہ میرا عرصہ راولپنڈی میں گزرا ہے، تو وہاں پہ ہماری ایک NGO ہے جس کا نام ہے راولپنڈی آئی ڈونرز آرگنائزیشن، ریڈو، اور وہ باقاعدہ شہر کے وسط میں مری روڈ کے اوپر بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے بیک سائڈ پہ وہ ایک اسپتال چلا رہی ہے، اور وہاں پہ مریضوں کا علاج بھی کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ ڈونیشن کا کام بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جیلوں میں جاتے ہیں، وہ جو قیدی جن کو کہ وہ ہینگ کیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پھانسی دی جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ اپنی سیٹنگ رکھتے ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اگر انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو 6 سے 8 گھنٹے کے اندر اگر ہم کرنیا اس کی ریموو کر لیں اور اس کو ایک خاص پریزرویٹر میں رکھ لیں تو وہ کرنیا قابل استعمال ہو جاتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وہ ہماری اپنی ریس کی ہے، ہماری اپنی نسل کی ہوتی ہے، 6 سے 8 گھنٹے تک وہ زندہ رہتی ہے، مطلب ہاں، وہ آنکھ چونکہ یہ اے واسکولر ہے، اس میں ویسلز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم 6 سے 8 گھنٹے کے اندر اس کو ہم نکال لیتے ہیں، اور اس کو پھر جب مریض کو لگاتے ہیں اس میں
گرافٹ ریجیکشن اور فیلر کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے خود دیکھا ہے کچھ چند قیدیوں نے آنکھیں ڈونیٹ کی تھیں اور ہم نے اس کو کرنی وہاں پہ راولپنڈی ہولی فیملی ہاسپٹل میں ان کا گرافٹ کیا تھا. وہ اب تک ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک مہم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے. اس میں جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کریں گے. ہمارے پاس ایک سوال ہے سیالکوٹ سے، صدف ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا کہ سر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پلکوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک دانہ سا بن جاتا ہے اور وہ تکلیف دہ ہوتا ہے کافی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدف نے پوچھا ہے ہم سے سیالکوٹ سے. دیکھیں جی، یہ جو بیماری آپ بتا رہے ہیں یہ پلک جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک گلینڈ ہوتا ہے، غدود ہوتی ہے. اس کی رطوبت جو ہے پلک کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. بعض اوقات اس کی جو ڈکٹ ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو وہ رطوبت اسی گلینڈ میں اکٹھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دانہ بن جاتی ہے. رطوبت کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے وہ دانہ بن جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں سٹائی. اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ گھر پہ کر سکتے ہیں؟ سٹائی ہے اور عام طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں اس کو گنتی لکی بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان میں اس کو سٹائی کہتے ہیں. اور یہ جو بیماری سٹائی ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے اور یہ جو ہے یہ پینفل انفیکشن ہے اور سپریٹو انفیکشن ہے. اس مریض میں پھر ہم اس کو ہدایات کرتے ہیں کہ وہ ایک تو وہ کوئی گرم ربال کر کے سکائی کرے، جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ فومنٹیشن. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ ریگولر اورل اینٹی بائیوٹکس کا ہم استعمال کراتے ہیں تاکہ وہ آنکھ کا جو دانہ ہے وہ بیٹھ جائے. اور دوسرا بات ہم ایک آئنٹمنٹ پرسکرائب کرتے ہیں جو کہ ہم اس دانے کے اوپر بھی لگاتے ہیں، وہ آنکھ کے اندر بھی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اگر ہم اس کو اورل اینٹی بائیوٹک نہ دیں تو اس سے یہ جو سٹائی ہوتی ہے یہ پھیل کے پورے لڈ کو انوالو کر لیتی ہے اور اس سے پھر پری سیپٹل سیلولائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے صدف، آپ کا جواب آ گیا. ابھی ہم شو کو جو ہے نا اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ سے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات ہوئی. آنکھیں جو ہے نا وہ ہمیں زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ دکھاتی ہیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. خاص طور پہ اس پروگرام کے توسط سے میں بھی یہ بتانا چاہوں گا، جو بچے بائک چلاتے ہیں اور یا جنہوں نے کافی جو ہے موٹر سائیکل پہ سفر کرنا ہوتا ہے ان کو جو ہے نا اپنا گلاسز وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ جو گرد ہے، مٹی اور دھواں وہ جا کے وہ آنکھ کو نقصان نہ پہنچائے. وہ میں ایک بات آپ کے توسط سے ایڈ کروں گا جو کہ ہم نے بھی کافی میرا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ویلڈنگ کرتے ہیں، ویلڈرز، ان کو ہم خاص طور پہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اینک لگائیں. عام اینک ان میں زیادہ کام نہیں کرتی چونکہ وہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں تو جو ان کے جو ذرات ہیں وہ آنکھ کی کرنیا کے اوپر جا کے چپک جاتے ہیں. چونکہ وہ گرم ہوتے ہیں وہ آنکھ کی کرنیا کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہ پھر ہمیں چھوٹا سا ایک سلائی کے جو ہماری ایک سرنج ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نکالتے ہیں تو اس سے اگر وہ تھوڑا گہرا ہو جائے تو اسے آنکھ کے کرنیا کے اوپر اسپاٹ بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے جو کہ ویلڈنگ کرتے ہیں گزارش کروں گا کہ وہ اینک نہ لگائیں بلکہ گوگلز لگائیں جس سے کہ وہ بالکل پورا جو آنکھ ہے وہ کور ہو جائے. اور کون سے ایسے شعبے ہیں جن کے ورکرز کو ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، خاص یہ جو ہمارے بھائی کارپینٹنگ کرتے ہیں، کارپینٹرز، وہ جو بور اڑتا ہے، جی وہ ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس کے بعد اس کو صفائی نہیں کرتے یا وہ آنکھ کے اندر جا کے چپک جاتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات اس میں آنکھ کی جو انفیکشن ہے اس کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے چاہیے ان بھائیوں کو بھی کہ اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے کام کے دوران گھنٹے 2 گھنٹے بعد ریسٹ کریں اور آنکھ کے پانی کا چھینٹے مار کے اس کو صفائی کریں. جی ناظرین، کارپینٹر حضرات اور جو لوگ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے. اور سر پروگرام کو جو ہے نا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اب سندرس فاؤنڈیشن کا یہ چینل ہے، کلینکل ٹاک ہمارا پروگرام ہے، تو دونوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ کا یہ پروگرام نہایت ہی
عمدہ ہے اور اس میں لوگوں کو آپ انفارمیشن پہنچا رہے ہیں. اور دیکھیں عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو اس توسط سے جو ہے یہ ایک قسم کی روشنی ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی سندس فاؤنڈیشن کی, میں نے ماشاءاللہ آپ کا ادارہ دیکھا ہے, بہت خوشی ہوئی مجھے, کیونکہ یہ تو ہیومینٹی ہے جی. چونکہ بچوں کو میں تو اس کی ایگزامپل اس لیے دوں گا کہ میں چونکہ راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں, تو میرے پڑوس میں 2 بچے تھے جو بیچارے یہ اس تھیلاسیمیا سے متاثر تھے, اور وہ بیچارے ان کی ماں بہت غریب تھی, تو وہ بیچاری ان کو جاتی تھی اسلام آباد, اور یہ سندس فاؤنڈیشن والے اس کو فری بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے. اور یہ مطلب ہے کہ وہ بیچاری اتنی شکر گزار ہوتی تھی ان کی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ بہت بڑا ایک کمیونٹی میں ایک حصہ ہے سندس فاؤنڈیشن کا کہ وہ لوگوں کے دکھوں کو بانٹ رہی ہے. دکھوں کو بانٹنا یہی انسانیت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر ہو یا کوئی ادارہ ہو جو لوگوں کے دکھوں کو بانٹے, میں سمجھتا ہوں یہی انسانیت ہے. اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور انسان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین, نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کسی اور گیسٹ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ لوگ دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. آپ کا فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے جو سوالات کرنے ہیں, ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا ادویات کا ضروری اور غیر ضروری استعمال. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ نے یہ ضرور کمنٹ سیکشن میں ڈالنا ہے, تاکہ ہم ہمارے جو نیکسٹ ہمارے گیسٹ ہوں گے ان سے پوچھ سکیں اور اس بارے میں ان کی رائے لے سکیں. اور تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالسلام رانا کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. اللہ حافظ.